رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں نازیبا کلمات کہے. زید بن ارقم نے سن لیے. زید بن ارقم ابھی بچے ہیں. آ کے اللہ کے پیغمبر کو کہتے ہیں. عبداللہ بن ابی نے کہا ہم عزت والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ذلیل ہے, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, ہم ان کو مدینے سے باہر نکال دیں گے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبداللہ کو بلاتے ہیں. عبداللہ قسمیں اٹھاتا ہے, کہتے عاشق ہوں, صدقے واری, قربان, ہزار ہزار واری. اللہ کے پیغمبر نے عبداللہ کو چھوڑ دیا. زید بن ارقم کو ڈالتا. اور لوگوں تصور کرو, جب صحابی کہنے والا سچا ہو, نبی سچا ہونے کے باوجود پھر جان کے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے. اس کیفیت کو زید بن ارقم خود بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر نے جب مجھے ڈانٹا, میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ اس جان سے پہلے میرا وجود اس دنیا میں ہوتا ہی نہ کہ میرے کانوں کو نبی کی ڈانٹ سننا پڑتی. اور زید بن ارقم یہ کیفیت ہے. آسمان کے رب نے پوری صورت زید بن ارقم کی صداقت میں, بات میں, حمایت میں اللہ کے پیغمبر پر نازل کر دی اور بتا دیا. عبداللہ بن ابی نے یہ کلمات کہے ہیں. لوگوں باپ بیٹے کا مکالمہ تو سن چکے ہو, اب بیٹے اور باپ کا بھی مکالمہ سن لو. جب مدینہ واپس آئے, اس عبداللہ بن ابی کا بیٹا جو نبی کا سچا جانثار ہے, وفادار ہے, مر مٹنے پر ہر وقت تیار ہے, مدینے کے دروازے پر کھڑا ہو گیا. منہ پہ نکال لیا. باپ آیا, اپنی تلوار کی نوک باپ کے حلق پر رکھ دیتا ہے. ڈر گیا. کون ہے؟ کہتے ابا میں بیگانہ نہیں, تیرا بیٹا ہوں, اور تو نے نبی کے بارے میں یہ کلمات کہے کہ محمد عزت والے, میں غریب ہوں, پھر مدینہ جائے گا یا جہنم جائے گا. حضرات, باپ نبی کا دشمن ہے, منافقوں کا سردار ہے, بیٹا سچا جانثار ہے. اس نے آہستہ سے کہا میں ذلیل ہوں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم عزت والے ہیں, یہ نبی کا جانثار اور تیری عظمت پر قربان. کہتا ہے میرے کانوں نے نہیں سنا, پھر سے کہ اس نے پھر بآواز بلند کہا پھر کہ, اور جب تک تیری آواز مدینے والے نہیں سنیں گے اللہ کی قسم تو مدینہ نہیں جا سکتا. اس نے کہا اور محمد عزت والے ہیں, چیخ کر کہا, پکار کر کہا میں ذلیل ہوں, پھر چھوڑا گیا. لوگوں باپ اور بیٹا ہے, ادھر بیٹا اور باپ ہے. آگے سنجے. سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہے, نیکوکار صحابی ہے, سید الابرار صحابی ہے, اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابی ہے. اور صحابہ میں سے سعد کو یہ مقام بھی حاصل ہے, بخاری و مسلم کے اندر یہ الفاظ آتے ہیں, سارے صحابہ اللہ کے پیغمبر کو کہتے اے نبی آپ پر ہمارے والدین قربان ہو, ماں باپ قربان ہو, غزوہ احد ہے, سعد تیر چلانے والے ہیں, نبی تیر پکڑانے والے ہیں. اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں اور میں یا سعدو فدا کا ابی و امی, اے سعد تیر چلاتا چلا جا, تجھ پر محمد کے ماں باپ قربان ہو جائے. یہ سعد کو مقام ملا تو کیوں ملا ہے؟ حضرات آئیے سنیے. ان کی ماں سعد جن کے کنویں کا ذکر کتب حدیث میں ہے, سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی اپنی ماں کے لیے کیا صدقہ جاریہ کروں, مومنہ جب دنیا سے گئی کنواں ماں کے لیے وقف کر دیا, صدقہ جاریہ ہے.
حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں سے محبت کرنے والے، اور ماں سعد کے ساتھ کتنی محبت کرتی ہے۔ عرب کے اندر یہ دستور تھا، عورت بیوہ ہوتی آگے نکاح کر دیا جاتا، مطلقہ ہوتی آگے نکاح کر دیا جاتا۔ عرب کے معاشرے میں صرف ایک مثال ہے، سعد کے والد ابو وقاص دنیا سے چلے گئے، سعد کی ماں نے بیٹے کی محبت میں آگے نکاح نہیں کیا، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو عورت اولاد کی محبت میں آگے نکاح نہیں کرتی اللہ اس عمل کا بدلہ اسے جنت عطا کرتا ہے۔ حضرت سعد، ان کی ماں سعد کے ساتھ کتنی محبت کرتی ہے۔ لوگوں نے بچھیرے مشورے دیے کیسے عمر گزرے گی، آؤ کوئی زندگی کا ساتھی بناؤ، لیکن سعد کی ماں نے اپنی زندگی کی ساری خوشیاں سعد کے نام کر دی، اور سعد بھی اپنی ماں کا کتنا مطیع و فرما بردار ہے۔ ماں دن کہتی، سعد دن کہتا، ماں رات کہتی، سعد رات کہتا۔ ہوا کیا، یہ زندگی گزارنے والا، اپنی ماں کی محبت میں جینے مرنے والا، شب و روز بسر کرنے والا ایک ہستی سے ملا جس کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اب سعد گھر میں آتا ہے، تذکرہ اس کا ہوتا ہے، سعد گھر میں آتا ہے، احوال اس کے بیان کرتا ہے، سعد گھر میں آتا ہے، باتیں اس کی کرتا ہے، سعد گھر میں آتا ہے، نام اس کا لیتا ہے۔ ماں سے برداشت نہ ہوا، اور پھر ماں بھی ہو اور عورت تھوڑے دن والی ہوا کرتی ہے، اور درا لوگ کہا کرتے ہیں اور شریک تے لکڑداری ہوئے تو مارا نہیں کھانا۔ اس کو بھی حدیث سے بیان کرتا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تنے کے ساتھ ٹیک لگائی، خطبہ دیا کرتے تھے۔ ایک صحابی نے کہا منبر بنا دوں، آپ نے فرمایا بنا دے۔ منبر آ گیا، آپ منبر پر جلوہ افروز ہوئے۔ حدیث میں ہے ہن الجزو کہانی میں سبھی ہے، وہ تنا آپ کی جدائی میں اس طرح رویا جس طرح بچہ بلک کر روتا ہے۔ منبر لکڑی کا ہے، تنے سے برداشت نہیں ہوا، اور لوگوں ماں کی محبت ہے، ماں سے برداشت نہیں ہوا۔ بخاری میں ہے کہا بھائی کاٹ ہے، نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی جب تک اس کو چھوڑ نہ دے۔ اور لوگوں ذات کے ساتھ محبت کس طرح ہے، ساتھ نے کیا کہا، اے ساتھ تیرے جیسی اگر 100 مائل بھی ہو تو محمد الرسول اللہ کی عظمت کو قربان کر دوں گا۔ باپ بیٹے کا مکالمہ، بیٹے باپ کا مکالمہ، ماں بیٹے کا مکالمہ۔ اور حضرات آگے چلیے، سنیے، صحیح بخاری میں ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی بھی ہے، داماد بھی ہے۔ ابو طالب دنیا سے چلے گئے، جزا و فضا نہیں کیا، چیخے اور دھاڑے نہیں آئے، کہتے ہیں ان عمک الزال قد ماتا، آپ کا گمراہ چچا دنیا سے چلا گیا، رب ذوالجلال کی قسم، اور جس کے ساتھ نبی کو محبت یا جو نبی سے محبت کرتا ہے وہ اس بات کو جاننے والا ہے کہ جس کے ساتھ نبی کی جوڑی ہے وہ اس کے لیے کبھی احترام کے کلمے بھی استعمال نہیں کرتا۔ اور لوگوں محبت کی ہے تو اہل حدیث نے ہم ابو حنیفہ کو امام مانتے ہیں، شافعی کو امام مانتے ہیں، احمد بن حنبل کو امام مانتے ہیں، امام بخاری کو امام مانتے ہیں۔ وہ مبلغ دین تھے، دین کے دیوانے دائی تھے، پر رب ذوالجلال کی قسم دنیا کے سارے امام جمع کر لو، مانو